سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اردو کی آن لائن تدریس میں آپ کا پھر ایک مرتبہ خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے حصہ نظموں سے نظم نمبر 5 تیغ دو پیکر ملاحظہ کی، اور آج کس حصے میں ہم تیغ دو پیکر نظم کی مشقی سرگرمی انشاءاللہ حل کریں گے۔ یہ غزل کا تیسرا حصہ ہے، اس کا تیسرا حصہ ہے مرثیے کا۔ مشقی سرگرمی ملاحظہ کرنے سے پہلے ایک بات ہم یہ ذہن نشین کر لیں کہ امتحان میں جو اس اعتبار سے جس نوعیت کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ کل حصہ نظم اور غزل 16 نمبرات پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں سے نظم ہم کو 6 نمبر کے لیے پوچھی جاتی ہے، جس کے 3 حصے ہوتے ہیں، 2 نمبر کا ایک، 2 نمبر کا ایک، 2 نمبر کا ایک۔ پہلا سوال جو ہوتا ہے 2 نمبر کے لیے، اس میں شبکی خاکہ، شجری خاکہ یا خالی جگہ یا پھر جوڑیاں کے متعلق ہم کو سوال ہوگا 2 نمبر کے لیے، اور اسی طرح سوال نمبر 2 جو ہے وہ بھی 2 نمبر کے لیے ہوگا، جس میں ہمیں شاعر کی استحسانی وضاحت ہم کو کرنی ہوتی ہے، شاعر کے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بتانا ہوتا ہے، یا پھر شاعر کی جو مراد ہوتی ہے وہ ہم کو اس میں لکھنا پڑتا ہے، وہ 2 نمبر کے لیے آتا ہے۔ اور اسی طرح سوال نمبر 3 جو ہوتا ہے نظم کا، وہ ہمیں تشریح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کو کسی مصرے کی یا پھر نظم کی کوئی مصرع دیا جاتا ہے، بند دیا جاتا ہے، اس کی ہمیں تشریح کرنا ہوتی ہے۔ اس طرح 6 نمبر کے لیے ہم کو سوالات پوچھے جاتے ہیں، ہم اس نمبرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی تیاری رکھیں۔ خاکے پر مبنی سرگرمیاں دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 87 نکالیے درسی کتاب کا۔ پیش درس سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبکی خاکہ خاکہ مکمل کیجیے۔ پیش درس سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ تو یہاں پر پیش درس کی بھی ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے، سرگرمی دی گئی ہے، دیکھتے ہیں۔ ہتھیاروں کی نمبر 1 ہے، ہتھیاروں کی، پھر اس کے نیچے ہتھیاروں کی کیا ہے وہ لکھنا ہے، خود و زرہ کی کیا ہے، یہ جو آوازیں ہیں اس کی آوازیں ہم کو لکھنا ہے۔ تو لکھیے ہتھیاروں کی کھنک، ہتھیاروں کی کھنک، اور خود یعنی زرہ کی چمک دمک، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، ہاتھیوں کی چنگاڑیں، ڈھول تاشے کی آوازیں، پھریروں کی پھڑپھڑاہٹ۔ یہ سرگرمی 1 مکمل ہو گئی۔ دوسری سرگرمی دیکھیے، مرثیے سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ مرثیے سے موضوع لفظ تلاش کرنا ہے اور شبکی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر تلوار کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ، تو دیکھیے تلوار کے لیے جو استعمال کیے گئے ہیں الفاظ، 4 خاکے ہم کو یہاں پر پر کرنے ہیں۔ نمبر 1 پر لکھیے تیغ، نمبر 2 پہ شمشیر، نمبر 3 پر تیغ 2 دم، اور نمبر 4 پر تیغ 2 پیکر۔ نمبر 3 دیکھیے، تشبیہ الفاظ کی مدد سے شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر تشبیہ الفاظ دیے گئے ہیں، اس کا شبکی خاکہ ہم کو لکھنا ہے۔ شمشیر ہے رنگ، مانند، شاخ، ہاتھ۔ تو یہاں پر لکھیے رنگ جو ہے، رنگ الماس لکھیے، رنگ کے خانے میں الماس، مانند کے معنی زرہ، مانند کے خاکے میں زرہ، اور شاخ جو ہے وہ مرجان کی شاخ لکھیے، اور ہاتھ ہے، ہاتھ غربال۔ یہ مناسب الفاظ ہے اس کے لیے۔ اس کے آگے دیکھیے، ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ یہ مرثیہ جس حیت میں لکھا گیا ہے اسے وضاحت سے بیان کیجیے۔ نمبر 1، یہ مرثیہ جس حیت میں لکھا گیا ہے اسے وضاحت سے بیان کیجیے۔ تو ملاحظہ کیجیے عزیز طلبہ، میر ضمیر کی جو نظم ہے تیغ 2 پیکر، یہ صنف مرثیہ سے ہے، یہ مرثیہ مسدس کی حیت میں ہے۔ مسمت وہ نظم جو بندوں پر مشتمل ہو، اور اسی قسموں میں سے مسدس کہلاتی ہے۔ مسدس سب سے زیادہ مشہور مستعمل صنف شاعری ہے۔
وہ نظم جس کے ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو اسے مسدس کہتے ہیں۔ ہر بند کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد 2 مصرے مختلف قافیے میں ہوتے ہیں۔ یہ آخری 2 مصرے بھی ہم قافیہ ہوتے ہیں جسے ٹیپ کہتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور نظم مد و جزر اسلام شروع سے آخر تک نظم مسدس ہے، اس لیے یہ نظم اصیلی نام کے بجائے مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح انیس و دبیر کی بہت سے مرثیے مسدس کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 2 دیکھیے، شاعر نے حضرت علی اکبر کی تلوار کی جو تیزی بتائی ہے اسے لکھیے۔ حضرت علی اکبر کی جو تلوار ہے اس کی جو تیزی بتائی ہے وہ لکھنا ہے۔ جواب ملاحظہ کیجئے، شاعر نے حضرت علی اکبر کی تلوار کے چلنے کی تیزی اور اس کی کاٹ کی تیزی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تلوار دشمنوں کی صفوں میں برق یعنی بجلی کی مانند جاتی اور اس تلوار کی زد میں دشمنوں میں سے جو بھی آتا محفوظ نہیں رہتا، کسی کا ہاتھ تو کسی کے پاؤں تو کسی کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس تلوار کے چلنے کی تیزی کو شاعر نے یہ کہہ کر بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ تلوار ایک ہی جگہ پر دکھائی نہ دیتی بلکہ ابھی یہاں اور پھر وہاں اتفاقی موت کی طرح ادھر ادھر اور ادھر سے ادھر آئی کا سما تھا۔ نمبر 3 دیکھیے، دوسری صف میں تلوار کے چلنے کا اثر بیان کیجیے۔ نمبر 3، دوسری صف میں تلوار کے چلنے کا اثر بیان کیجیے۔ ملاحظہ فرمائیں، پہلی صف میں تباہی مچانے کے بعد تلوار جب دوسری صف میں پہنچتی ہے تو وہاں بھی اس کی کارکردگی بدستور جاری رہی۔ اس کی زد میں آنے والا اس کا سامنا کرنے والا کوئی بھی دشمن اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ کسی کے بدن پر سر باقی نہیں تھا۔ تلوار تھکنے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، کبھی فضاؤں میں لہراتی تو کبھی کسی دشمن کے سر پر حملہ آور نظر آتی۔ نمبر 4 دیکھیے، تیغ کے اوپر سے نیچے آنے کے وقت جو کچھ کرتی تھی اسے بیان کیجیے۔ ملاحظہ کیجیے، نمبر 4 کا جواب، حضرت علی اکبر کی تلوار جب بلندی سے نیچے کی طرف آتی تو وہاں دشمنوں میں سے جسے پاتی ہلاک کر کے رکھ دیتی، یہاں تک کہ دشمن فوج کے جھنڈ صاف ہو گئے۔ مظلوموں پر ظلم و ستم ڈھانے والے ان نامردوں میں زندگی کا جوش باقی نہ رہا، ان کا غرور موت کے خواب میں مبتلا ہو گیا۔ بہرحال اس تلوار نے اوپر سے نیچے آ کر دشمنوں میں بڑی تباہی پھیلائی اور وہ اس طرح خاک ہوئے کہ بجلی کے گرنے سے پہاڑ بھی اس طرح خاک نہیں ہوتے۔ یہاں کوہ طور اور بجلی اللہ تعالیٰ کے تجلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے درج ذیل اشعار کی استحسانی وضاحت کرنا ہے۔ یہاں پر 4 اشعار دیے گئے ہیں۔ اکبر نے جو ہی میان سے تلوار کو کھینچا، اس تیغ نے میدان میں دکھایا یہ تماشا۔ ملاحظہ کیجئے، نظم تیغ دو پیکر میں شاعر نے حضرت علی اکبر کی تلوار کی تعریف میں کئی صفات کا ذکر کیا ہے، اس کی رفتار، کاٹ اور دیگر خوبیوں کو اجاگر کیا ہے۔ کہیں کہیں مبالغہ کا بڑا خوبصورت استعمال نظر آتا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر نے مذکورہ موضوع کی تمہید باندھتے ہوئے کہا ہے کہ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی میان سے اس تلوار کو کھینچا، اس نے معرکہ کارزار میں اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ اس شعر میں لفظ اکبر استعمال ہوا ہے، اس سے حضرت حسین ابن علی کے بڑے صاحبزادے علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، اس لیے اس شعر میں ثناء لفظی کی ایک صنعت تلمی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 کا شعر ملاحظہ کیجئے، تھا شور کے اس تیغ سے عبرت کا محل ہے، تلوار نہیں یہ پر شہباز اجل ہے۔ جواب ملاحظہ کیجئے، اس کی استحسانی وضاحت، حضرت علی اکبر کی تابعداری و تیز رفتار تلوار نے میدان جنگ میں وہ کارنامے دکھائے کہ دشمنوں کی فوج کے گروہ در گروہ تباہ و برباد ہوتے گئے۔ تلوار کی کاٹ تیزی کا حال یہ تھا کہ دشمنوں میں سے جو بھی اس کی زد میں آتا اس کے بدن سے روح کا جدا ہونا طے ہو جاتا۔ دوسرے بند کے ٹیپ کے اس شعر میں شاعر نے دشمنوں کی بدحواسی کو ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب انہوں نے اس تلوار کے تباہی مچانے کو دیکھا تو وہ اپنی جان بچا کر یہ کہتے ہوئے بھاگنے لگے، یہ تلوار مقام عبرت ہے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے، یعنی راہ فرار اختیار کرنے میں بھلائی ہے، اور یہ تلوار نہیں بلکہ موت کے پرندے کا پر ہے، یعنی موت کا فرشتہ ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے۔ یہاں شاعر نے پر شہباز اجل یعنی اضافت زیر اضافت کی ترکیب استعمال کی ہے۔ شہباز کے معنی
ہے بہت بڑا پرندہ. اس کے بعد دیکھیے نمبر 3. شعر دیکھیے. تھی چشم زرہ پوش شجاعت کے جو یل میں، ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں. اس مرثیے سے دیکھیے نمبر 3 دیکھیے اس کا استحسانی وضاحت ملاحظہ کیجیے. یہ شعر بھی ٹیپ ہے. اس میں شاعر نے حضرت علی اکبر کی شجاعت اور بہادری اور ان کی تلوار کی صفات کو بیان کیا ہے. اگرچہ جنگ میں حضرت علی اکبر کے پاس بہت سارے ہتھیار نہیں تھے، بس ایک تلوار اور کچھ معاون ہتھیار ہی تھے، لیکن دشمنوں کے صفائی کے لیے کافی تھے. اس شعر میں ان کی تلوار کی تعریف ہی بیان ہے. کہتے ہیں میدان کربلا میں دشمن فوج کے وہ پہلوان جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے اور وہ اپنے جسم کو یہاں تک کہ سر اور آنکھوں کو بھی زرہ سے محفوظ کیے ہوئے تھے، علی اکبر کی اس تلوار کی زد میں آتے تو ایک پل میں موت کے جال میں پھنس جاتے، یعنی ہلاک ہو جاتے. یہاں دام بمانا جال ہے. اس کے بعد دیکھیے ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے. قواعدی سرگرمیاں مکمل کرنا ہے. نمبر 1 ہے مرثیے سے تشبیہ کے اشعار کی نشاندہی کیجیے. مرثیے سے تشبیہ کے اشعار کی نشاندہی کیجیے. تو اس میں لکھیے مرثیہ. جو برق تڑپ کر جو گئی تا سر آدھا، گہے سر کو گہے ہاتھ کو گہے پاؤں کو کاٹا. ایک جا پہ وہ تلوار نہ دیتی تھی دکھائی، جو مرگ مفاجات ادھر آئی ادھر آئی. نمبر 3 مصرع لکھیے. شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، مرجان کی تھی شاخ کے بس خوں سے ہوئی لال. اس کے بعد والا دیکھیے نمبر 2 مرثیے سے مبالغے کے اشعار کی نشاندہی کیجیے اور مبالغے کی تعریف لکھیے. دیکھیے مرثیے میں مبالغے کے اشعار. جو برق تڑپ کر جو گئی تا سر آدھا، گہے سر کو گہے ہاتھ کو گہے پاؤں کو کاٹا. جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر. صنعت مبالغہ کی تعریف بھی دیکھ لیجئے. شاعر کسی شعر میں کسی بات کو ناقابل یقین حد تک بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے تو اسے مبالغہ کہتے ہیں. اور اس نظم میں مذکورہ صنعتیں مثال کے طور پر صنعتیں بھی مبالغے سے تعلق رکھتی ہیں بہت سے. اور اس میں جو الفاظ اس کے بعد دیکھیے نمبر جو صنعت مبالغہ ٹھیک ہے. نمبر 3 جو ہے درج ذیل شعر میں برتی گئی صنعت کی شناخت کیجیے. تو جو شعر ہے وہ تیغ بلندی سے جو آتی سوئے پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی. تو اس میں صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے. اس میں بلندی و پستی متضاد الفاظ ہیں. اور اسی طرح اس میں استعارے کا بھی استعمال کیا گیا، یعنی دشمنوں کے جو گروہ ہیں، گروہ کے لیے خرمن ہستی کی ترکیب کا استعمال کیا گیا ہے. اور اسی طرح صنعت رد العجز، یعنی اس شعر میں اس صنعت کی 2 قسمیں برتی گئی ہے، ہستی پستی اس طرح. نمبر 4 دیکھیے مرثیے سے صنعت تلمیح والے اشعار تلاش کر کے لکھیے. تو صنعت تلمیح جو ہے نمبر 1 لکھیے. اکبر نے جو ہی میان سے تلوار کو کھینچا، اس تیغ نے میدان میں دکھایا یہ تماشا. نمبر 2 جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر. نمبر 5 دیکھیے مرثیے سے زیر اضافت کی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیے. بڑے آسان ہے اس میں زیر اضافت کی ترکیب والے چیزیں لکھنی ہے. نمبر 1 لکھیے تن کفار. نمبر 2 مرگ مفاجات. نمبر 3 لشکر آدھا. نمبر 4 طائر جاں. اور نمبر 5 شہباز اجل. عزیز طلبہ یہ جو مشقی سرگرمی ہے اسے اچھی طرح پڑھیے اور اس میں اچھی طرح غور کیجیے. پھر ایک مرتبہ آپ کو یہ بات بتاتا ہوا چلوں کہ ہمیں امتحان میں نظم میں سے 6 نمبر کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے، جس میں سے سوال نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ 2 نمبر کے لیے ہوتا ہے. اس میں آپ کو ایک نظم دی جاتی ہے اور اس نظم کے اندر سے نظم میں سے آپ کو خالی جگہ، جوڑیاں، شبکی خاکے، شجری خاکے 2 نمبر کے لیے پوچھی جاتے ہیں. اور اسی طرح سوال نمبر 2 جو ہوتا ہے اس میں شاعر سے مراد شاعر
کا پیغام یا پھر شاعر کی اشعار کی استحسانی وضاحت یا پھر اشعار کی فنی خوبیوں کے متعلق آپ کو سوال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح 2 نمبر کے لیے، اور اسی طرح سوال نمبر 3 بھی 2 نمبر کے لیے پوچھا جاتا ہے، جس میں آپ کو کوئی بھی ایک شعر دیا جائے گا اور اس جو اقتباس کی جو نظم ہے اس کا ایک شعر دیا جائے گا، اس کی آپ کو تشریح کرنا ہوتی ہے، ایک بند دیا جائے گا یا شعر دیا جائے گا، اس کی آپ کو تشریح کرنا ہوتی ہے، آپ کو اس کی تشریح کرنا ہے، اور تشریح کے بھی آپ کو 2 نمبر ملتے ہیں۔ اس طرح کل 6 نمبر کے لیے آپ کو ایک نظم کی ایکٹیویٹی دی جاتی ہے، سرگرمی دی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے۔ اگر کچھ دقتیں اگر آپ کو آتی ہیں تو واٹس ایپ پر ہمیں رابطہ کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، یا یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں آپ ضرور ذکر کریں کہ آپ کو کیا دقتیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے درس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔